حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا گیا، اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی ذمہ داری لی وہ مندرجہ ذیل ہیں: حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے بیٹے فضل اور قسم، شقران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسامہ بن زید، اوس بن خولی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان حضرات نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں تاکہ آپ کو غسل دیا جا سکے۔ اس وقت یہ معجزہ رونما ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اختیار عطا فرمائے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں ہمیشہ رہیں اور چاہیں تو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ملاقات کو پسند فرمایا اور رفیق اعلیٰ کی ملاقات کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جبکہ آپ صحت کی حالت میں تھے: اللہ سبحانہ و تعالی کسی نبی کی روح ہرگز قبض نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، پھر اسے زندہ رکھا جاتا ہے یا اختیار دیا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد کی شکایت ہوئی اور آپ کی رحلت کا وقت آیا جبکہ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی ران پر تھا، آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ کی نظریں گھر کے چھت پر گڑی ہوئی تھی اور آپ فرما رہے تھے: اللہم پھر رفیق الاعلیٰ۔ میں نے کہا: پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں اختیار فرما رہے؟ میں یہ سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو حدیث سناتے تھے وہ صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا گیا، اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی ذمہ داری لی وہ مندرجہ ذیل ہیں: حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے بیٹے فضل اور قسم، شقران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسامہ بن زید، اوس بن خولی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان حضرات نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں تاکہ آپ کو غسل دیا جا سکے۔ اس وقت یہ معجزہ رونما ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جب ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگے: اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح کپڑے اتارے جائیں جس طرح ہم اپنے مردوں کے اتارتے ہیں، یا ہم آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا، حتیٰ کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی ٹھوڑی اس کے سینے پر نہ ہو، یعنی ہر ایک اونگ رہا تھا۔ پھر کسی کلام کرنے والے نے گھر کے ایک کونے سے ان سے کلام کیا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے لگے جبکہ آپ کے جسم اقدس پر قمیص موجود تھی۔ وہ قمیص پر پانی بہاتے اور قمیص کو رگڑتے جبکہ قمیص ان کے ہاتھوں کے ساتھ تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہلی ذات تھی جن کو کپڑوں میں غسل دیا گیا۔ غسل کے وقت ایک اور بھی واقعہ ہوا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ کے جسم اقدس سے وہ چیز تلاش کی گئی جو میت سے کی جاتی ہے لیکن آپ کے جسم اطہر میں نہ تھی، تو حضرت علی فرمانے لگے: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندہ بھی پاک تھے، حیات ظاہری سے پردہ فرما کر بھی پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے 3 مرتبہ غسل دیا۔ آپ کو پانی اور صدر بیری کے پتے سے غسل دیا گیا۔ آپ کو جس کنویں سے غسل دیا گیا اس کو غرس کہا جاتا ہے، جو سعد بن حسیمہ کی ملکیت میں تھا اور یہ قباء کے مقام پر تھا۔
اور اس سے پانی پیا جاتا تھا۔